غزہ کے لوگ حالیہ واقعات کو ہماری نظر سے نہیں دیکھتے۔ فلسطینیوں اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ موت کو نقصان نہیں سمجھتے بلکہ شہادت کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مردوں کو نہیں بلکہ شہداء کو دفناتے ہیں۔ فلسطینی اسے تدفین شہداء کہتے ہیں۔ انہوں نے شہیدوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا اور اپنے ساتھ ان کی موجودگی کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک 17 سالہ فلسطینی طالبہ دانیہ ارشاد کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ایک روز اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہی تھی۔ وہ باحجاب تھی اور بڑے باعصمت اور باوقار انداز میں چلتی جا رہی تھی، لیکن رستے میں اسرائیلی فوجی نے اسے بلا وجہ روک لیا۔ انہیں دانیہ کا باوقار اور معزز انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اس سے پوچھ تاچھ کرنے لگے، لیکن ہماری فلسطینی بیٹی بالکل نہ گھبرائی اور بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ دانیہ کی بے خوفی اور بہادری سے اسرائیلی مزید غصے میں آ گئے اور سر عام اس نہتی لڑکی کو سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ دانیہ کے پاکیزہ لہو سے فلسطینی سرزمین سرخ ہو گئی۔ وہ ہائی اسکول کی طالبہ تھی۔ دانیہ کے گھر والوں نے صبر کے ساتھ اس کی تدفین کی، لیکن اس کی شہادت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایک 20 سالہ فلسطینی لڑکے رائز نے سوشل میڈیا پر دانیہ کی تصویر پر رلا دینے والا کامنٹ کیا۔ اگر یہ آپ کی اپنی بیٹی یا بہن کا جنازہ ہوتا تو آپ کیا محسوس کرتے؟ اس سوال نے مسلمانوں کے دلوں کو مزید جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ہر آنکھ اچپار ہو گئی۔ لیکن رائز نے بس کامنٹ پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ دانیہ کو شہید کرنے والے قاتل اسرائیلی فوجی کو ڈھونڈ نکالا اور ایک دن چاقو کے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ تاہم باقی اسرائیلی فوجیوں نے رائز کو موقع پر ہی گولیاں مار کر شہید کر دیا اور اس کے پاکیزہ لہو سے بھی ارض مقدس سرخ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی تدفین کی۔ اس کے والد گھر میں تھے اور لوگ تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ اتنے میں انہیں دانیہ کے والد بھی تعزیت کے لیے آتے دکھائی دیے۔ رائز کے والد فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دانیہ کے والد کو اپنے گلے لگا لیا، ان کا ماتھا چوم لیا اور ان سے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی دانیہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ یہ رشتہ قبول کرتے ہیں؟ شہید لڑکی کے والد نے شہید لڑکے کے والد سے کہا، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی شہید بیٹی دانیہ کا نکاح آپ کے شہید بیٹے رائز سے کرتا ہوں۔ اللہ جنت الفردوس میں ان کا نکاح منعقد کرے اور ان دونوں پر برکت نازل فرمائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں نے بہت سے نکاح پڑھائے، لڑکیوں کے والدین سے نکاح کی اجازت لیتا دیکھا، لیکن ایسا رشتہ ہوتا پہلی بار دیکھا ہے۔ رائز کے والد بولے کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے شہید بچوں کی شادی کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، غزہ کے لوگوں کا تصور آخرت، تصور جنت، شہادت ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ فلسطینی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے خود شہیدوں کو زندہ کہا ہے تو ہم انہیں مردہ کیوں سمجھیں؟ تو فلسطینیوں نے شہداء کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ وہ مردوں کو نہیں بلکہ شہداء کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ اس پہلو سے زندگی کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ روحانیت کہتے ہی اسے ہیں۔ میں اس سوچ کو اصل ایمان کہتا ہوں۔ سوچ کا یہی انداز تو آخرت کا صحیح تصور ہے۔ اگر ہم غزہ کے موجودہ حالات و واقعات کو آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھیں، قرآنی اور روحانی تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا اور ہم فلسطینی بھائیوں کو سمجھنے میں ناانصافی نہیں کریں گے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ حماس نے کیا سوچ کر اسرائیل جیسی سپر پاور سے ٹکر لی۔ حماس کے اس حملے کو صرف فوجی طاقت یا سیاسی نقطہ نظر یا معاشی یا سماجی پہلو سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہ معاملہ اخروی پہلو سے سمجھ آئے گا کہ ہم موت کو گلے نکالے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور بیت المقدس سے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر جیتے کیسے ہیں اور مسلمان کے طور پر مرتے کیسے ہیں۔ آج فلسطین کا نہیں بلکہ ہماری انسانیت کا امتحان ہے، ہمارے ضمیر کی آزمائش ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ملبے تلے فلسطینی بچے نہیں بلکہ انسانیت دبی ہے۔ انہوں نے تو اس کو پا لیا جس کی وہ دعا مانگتے تھے۔ کیا آپ ابھی اس وقت اس موت کا تصور بھی کر سکتے ہیں جسے وہ بخوشی گلے لگا رہے ہیں؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کیا کمال سوچ ہے کہ شہادت تو در حقیقت نام ہے حق کی گواہی دینے کا۔ شہادت قبول کر کے نہ صرف ہم اپنی جنت پا لیتے ہیں بلکہ حق کی گواہی بھی دیتے ہیں اور یوں پیچھے رہ جانے والے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی بنتے ہیں۔ یعنی شہید اپنی جان دے کر نہ صرف امر ہو جاتا ہے بلکہ معاشرے کی نجات اور سربلندی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اپنی جان دے کر حق کی گواہی کی زندہ مثال آج کے فلسطینی شہداء ہیں۔ آج غزہ کے چھوٹے بچوں کا ایمان دیکھیں جو روزانہ رات کو سونے سے قبل اپنے جسم پر نہ مٹنے والے پینٹ سے اپنا نام لکھتے ہیں۔ اسکول کے بچے اپنے سینوں اور بازوؤں پر اپنا نام لکھتے ہیں تاکہ رات کو ہونے والی بمباری میں اگر وہ شہید ہو جائیں
तो उनके घर वालों को उनके आज़ा को पहचानने में कोई मुश्किल ना हो। अब मैं सोचता हूं कि फक्तुबना माश शाहिदीन यानी गवाहों में नाम लिखवाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है। हमें भी सोने से कबल अपने नाम लिखने होंगे ताकि हमारे पीछे रहने वालों को हमारी लाशें ढूंढने में मुश्किल ना हो। शहादत की तमन्ना करते हुए हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है कि हमारा क्या अमल, नियत, इरादा और जद्दोजहद होती है। हमें चाहिए कि अपने आरामदेह पुरसुकून घरों में मजेदार खाने खाते हुए अपने फलस्तीनी भाई का तसव्वुर करें कि वो किस हाल में होंगे और अल्लाह के सामने हम अपना क्या अमल पेश करेंगे कि हमने अपने भाइयों की क्या मदद की। और फिर इस दुआ को भी जहन में लाएं, रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबाना रसूल फक्तुबना माअश शाहिदीन। सरे शाम जब मैं पुरहुजूम बाजारों से गुजरता हूं तो लोग शॉपिंग करके सामान से भरे थैले लेकर घर जा रहे होते हैं और अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें खरीद रहे होते हैं। ऐन उसी वक्त गजा में एक बाप मलबे से अपने बच्चों की हड्डियां और गोश्त के लोथड़े थैलियों में जमा कर रहा होता है। वो अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े जमा करने की कोशिश करता है कि कम से कम मेरे बच्चे की कब्र तो बने जहां जाकर मैं उसके लिए फातिहा पढ़ सकूं और उससे बातें कर सकूं। कल हश्र में हम किस ऐशो इशरत के सामान से भरे थैले उठाए अल्लाह के सामने पेश होंगे और वो फलस्तीनी भाई क्या थैले लेकर आएंगे। इनमें क्या होगा? अल-कुद्स एक आईना है जो दुनिया को उसका हकीकी चेहरा दिखा रहा है और गजा एक लेबॉर्ट्री है जहां इंसानियत का टेस्ट हो रहा है। इस आईने में जब इंशाअल्लाह हम इस जाविये से अपना अक्स देखेंगे, हो सकता है वो हमारे लिए एक फैसला कुन मोड़ हो। वो हमें गुनाहों से सच्ची तौबा का नया मौका फराहम करे। मुझे यकीन है ये उम्मत बेदार होगी। मेरा ईमान है कि शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद ये जिंदा शुहदा इस उम्मत को जगाएंगे। अल्लाह हमें ऐसी हिदायत अता फरमाए कि हम नाम के नहीं बल्कि हकीकी मुसलमान बन जाएं। मुसलमान होना आसान है, लेकिन असल चीज तो मुसलमान की जिंदगी गुजारना है। मुसलमान की मौत मरना तो और ज्यादा मुश्किल है और अल्लाह की राह में शहीद होना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हम सबसे मुश्किल काम की आरजू करते हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सआदत की जिंदगी और शहादत की मौत अता फरमाए। हम में से ज्यादातर की यही ख्वाहिश है। अल्लाह हमें इस्लाम की दावत एहसन अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।